اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 8 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا میری کہانی روزن دیوار سے عطا اللہ قاسمی صاحب کا کالم گزشتہ سے پیوستہ۔ شہر کی سیاست راجہ عبداللہ اور سجاد نبی کے گرد گھومتی تھی۔ اس دور میں پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے، جو بنگالی تھے۔ ان کی شرافت اور بسیار خوری دونوں کی بہت شہرت تھی۔ 1953 میں پاکستان میں اینٹی قادیانی تحریک کا آغاز ہوا اور جنرل اعظم خان کا مارشل لا لگا، جس نے تحریک کے شرکاء پر اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ وزیر آباد میں بھی اس تحریک کی بازگشت سنائی دی۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی اور مولانا محمد رمضان اس میں پیش تھے۔ مولانا محمد رمضان سندھی تھے اور وزیر آباد میں آباد تھے۔ والد مولانا بہاول حق قاسمی اپنے استاد مفتی محمد حسن کے حکم پر اکیلے لاہور آ گئے اور لاہور کی مسجدوں وزیر خان سے دوسرے علماء کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ انہیں شاہی قلعے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں 3 ماہ تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ 3 ماہ بعد جب ان کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو ہمیں ان کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی۔ والد محترم کے بیانات روزنامہ تسلیم میں شائع ہوتے تھے، جن میں گراؤ جلاؤ تشدد کی مخالفت کی گئی ہوتی تھی۔ چنانچہ ان بیانات کی بنیاد پر انہیں صرف 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اس زمانے میں وزیر آباد کے اکثر گھروں کے کسی کمرے یا کسی کونے میں کسی بزرگ کا ڈیرا بھی ہوتا تھا۔ جب گھر کا کوئی فرد اس بزرگ کے دیدار کی واردات بیان کرتا تو سب حیرت اور تجسس سے اس کی باتیں سنتے۔ اس بزرگ کے قیام کی جگہ کا تعین 2-3 چیزوں سے کیا جاتا تھا۔ مثلاً گھر کے کس کونے یا کسی کمرے میں اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تو اس جگہ کو ان بزرگ کی رہائش گاہ تصور کر لیا جاتا۔ اگر کسی فرد کو وہ بزرگ نظر آئے اور ایک مقام پر پہنچ کر وہ نظر سے غائب ہو گئے تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ یہیں قیام پذیر ہیں۔ چنانچہ اہل خاندان اس مقام کو مقدس جان کر روزانہ وہاں جھاڑ دیتے، دیے جلاتے اور اکثر پھول بھی رکھ دیتے۔ ہمارے گھر کے گراؤنڈ فلور کا آخری کمرہ، جہاں بہت اندھیرا ہوتا تھا، اس بزرگ کی قیام گاہ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم والد محترم چونکہ ان چیزوں کو وہم کا کرشمہ قرار دیتے تھے، لہٰذا ہم لوگ صرف یہ کرتے کہ اس کمرے کا رخ نہ کرتے۔ اگر کسی کو مجبوراً ادھر جانا پڑتا تو وہ کسی کو ساتھ لے کر ادھر جاتا۔ ہم بچوں کو اس بزرگ سے بہت خوف آتا تھا۔ وزیر آباد کی گرمیوں کی شامیں مجھے نہیں بھولتیں۔ چھت پر چڑھ جھڑکاؤ کیا جاتا، دیوار کے ساتھ لگی 4 پائیوں اٹھا کر چھت کے درمیانی حصے میں بچھائی جاتی۔ اگر گزشتہ رات کی بارش کی وجہ سے 4 پائی کو کانڑواں پڑی ہوتی تو پہلے یہ کانڑ نکالی جاتی، جس کا طریقہ یہ تھا کہ 4 پائی کا جو پایا اٹھا ہوتا اس طرف اور اس کے متوازی دوسری طرف 2 بندے بیٹھ جاتے اور یوں اس کا بیلنس درست ہو جاتا۔ پھر ان 4 پائیوں پر اجلے بستر بچھتے، برابر میں مٹی کے گھڑے میں پانی دھرا ہوتا جس پر موتیے کے پھول ہوتے۔ گھر کا کوئی فرد مچھروں سے بچنے کے لیے مسحری بھی لگا لیتا تھا۔ نچلی منزل پر جن اشیاء خورد و نوش کے
خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا، انہیں ڈولی میں رکھ کر چھت پر لایا جاتا، آنکھوں کے سامنے تاروں بھرا آسمان ہوتا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں تارے گنتے نیند آ جاتی۔ تاہم اس وقت طبیعت بہت مقدر ہوتی جب رات کو اچانک بارش آ جاتی۔ ان لمحوں میں شہر کے مکانوں کی سوئی ہوئی چھتیں دوبارہ نیند سے بیدار ہو جاتی، اور ہاں، اس زمانے میں چارپائی میں کھٹمل بھی ہوتے تھے، جن کے خاتمے کے لیے چارپائیاں دھوپ میں رکھ دی جاتی تھیں، یا پھر چارپائی پر ڈنڈے مار مار کر ان کھٹملوں کو کھدروں سے نکالا جاتا۔ وزیر آباد کے لوگ اس زمانے میں اور آج بھی جے کور کی آواز میں بدل دیتے ہیں، چنانچہ جمعرات کو زمرات اور گجرات کو گزرات وغیرہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی غالباً صرف وزیر آباد سے محسوس ہے، اس کا استعمال پنجابی کے دوسرے لہجوں میں نظر نہیں آتا۔ گلا بکریاں والا میں گگوؤں کے بھی گھر تھے۔ یہ لوگ مختلف بیماریوں کا علاج جھونکوں سے کرتے تھے۔ جسم کے جس حصے میں خرابی ہوتی، یہ وہاں جھونکیں چمٹا دیتے، جو وہاں سے گندا خون چوس لیتی۔ اس گھر کے ایک فرد سرور کا نام میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس کا صرف ایک ہاتھ تھا۔ بھائی جان کے دوستوں میں ایک کیفی صاحب بھی تھے، جو مجھے محض اس لیے یاد ہیں کہ وہ پتلون پہنتے تھے۔ اس زمانے میں پتلون پہننے والے لوگ بہت کم تھے، چنانچہ اس شہر میں وہ صرف اپنے لباس کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ وزیر آباد کے نالا پلکو کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ ایک تو اس لیے کہ ہر سال سیلاب میں 2-4 جانیں ضرور لیتا تھا۔ دوسرا، شہر کے آوارہ لڑکے نالا پلکو کے پل کے نیچے پائے جاتے۔ یہاں راجوں کا سمن برج بھی تھا، جس کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، مثلا یہ کہ یہ پرانے زمانے میں اس سمن برج کے اندر جن کے بے گناہوں کو پھانسی دی جاتی رہی تھی، ان کی روحیں آج بھی وہاں منڈلاتی ہیں۔ سننے میں آیا تھا کہ پھانسی گھر اور سرنگیں وغیرہ آج بھی موجود ہیں، تاہم ظاہر ہے کہ یہ اب استعمال میں نہیں تھی۔ اس پرانے قلعے کے مین گیٹ کے دونوں طرف بنے چبوتروں پر وہ 3 افہیمی سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں گڑی ساز نادر ہی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ کلائی والی گھڑی تو مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دیکھی، اور البتہ شہر کے معززین اپنی شیروانی یا اپنے کوٹ کی سامنے والی جیب میں گھڑی رکھتے تھے، جس کی زنجیر باہر کو لٹکی ہوتی تھی۔ اس زمانے کے امراء 3 کاسل سگریٹ کا ٹن کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کر چلتے۔ عام گھروں میں لائف بوائے صابن استعمال ہوتا۔ جو لوگ سن لائٹ استعمال کرتے انہیں خوشحال اور شوقین مزاج سمجھا جاتا تھا۔ سو یہ تھا میرا پرانا وزیر آباد، جہاں نہ عالی شان بنگلے تھے، نہ کاریں تھیں، جہاں ٹی وی، فریج، موبائل فون، ڈش، ایئر کنڈیشن، مائکرو ویوان، کمپیوٹرز، ٹیلی فون وغیرہ کچھ نہیں تھا، جہاں لوگ روکھی سوکھی کھاتے تھے، مگر کوئی اپنا لخت جگر کو ملک سے باہر نہیں بھیجتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عدالت پر اعتماد تھا کہ وہ انصاف کرے گی، جب جرنیلوں اور سیاست دانوں میں مالی کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دہشت گردی نہیں تھی، فرقہ پرستی نہیں تھی، ملاوٹ نہیں تھی، تازہ ملک بنا تھا، بے شمار مسائل تھے، مگر مایوسی کہیں نہیں تھی۔ یہ اس دور کا وزیر آباد تھا، اور یہ آج کا پاکستان ہے۔ جناب، یہ تھا عطا اللہ قاسمی صاحب کا کالم۔ ناظرین، آج کل گلے کی خرابی کا موسم چل رہا ہے، اور مطلب ہے کہ یہ جو ہے آنے والا وقت جو ہے، جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، اور جیسے مطلب ہے کہ اس میں سے ناک بھی بہے گا، آپ کی آنکھیں بھی بہیں گی، بخار بھی چڑھ جائے گا،
گلے کی خرابی کی وجہ سے، پھر آپ کو ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑیں گے اور ڈاکٹر آپ سے بھاری فیسیں لیں گے اور بہت اچھی خاصی دوائیاں لکھ دیں گے جو مطلب ہے کہ سستی نہیں ہیں، وہ بھی مہنگی ہوں گی اور آپ کو 8-10 دن تو وہ کھانی پڑیں گی، اور پھر جا کر مطلب ہے کہ آپ کو کہیں جا کر آرام ہوگا۔ میں آپ کو ایک دیسی ٹوٹکا بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں ہوگا، وہ آپ کے کچن میں وہ ہر چیز موجود ہے، 5 روپے کا نسخہ ہے اور آپ کا گلا چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چٹکی بجائیں گے تو آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ناک کان سے بہتا پانی بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا سر بھاری جو ہو جاتا ہے گلے سے، جب ایسے کرنے سے پورا وزن آ جاتا ہے سر پہ، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا بخار بھی حتیٰ کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں ناظرین لونگ ہوگا، آپ ایسے کریں کہ 8-10 لونگ آپ نے لے لینے ہیں، لونگ ولایتی، لونگ چائنی ہو یا دیسی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ لونگ جو چائنی وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پاؤڈر بن جائے گا۔ آپ نے لونگ لینا ہے اور لونگ کو آپ نے چمٹے سے پکڑ دینا ہے، اور چمٹے سے لونگ کو پکڑ کے آپ نے اسے آگ دکھانی ہے، وہ جل جائے گا لونگ، جیسے آپ آگ دکھائیں گے وہ لونگ اسی وقت کولا ہو جائے گا۔ اسے آپ نے مکسچر مشین جو آپ کے پاس جو چھوٹی ڈبی ہوتی ہے وہ پڑی ہوگی، اس ڈبی میں وہ جلا ہوا لونگ آپ نے ڈالتے جانا ہے، اس طرح آپ 10-15 لونگ جلا لیں گے۔ جب وہ کوئلہ بن جائے گا آپ اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ خود ہی وہ جیسے ہی آگ پکڑے گا ویسے ہی آپ اس کے اپنی وہ ڈبی میں ڈال رہے ہیں جس میں مکسچر کرنا ہے، آپ اس میں ڈالتے جائیں، 15 لونگ جلا لیں آپ تاکہ وہ پاؤڈر زیادہ بن جائے، پھر آنے والے وقت میں بھی کام آیا آپ کو۔ اور اتنے ہی بغیر جلے لونگ، مطلب ہے کہ 15 جلا کے اور 15 بغیر ہی جلے لونگ آپ نے 20 بھی کر سکتے ہیں، جتنے مرضی کر رہے ہیں، مطلب جتنے جلانے ہیں اتنے ہی بغیر جلے لونگ اس میں ڈال لینے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو رگڑ کے اس کی بنا لینا ہے سفوف، پاؤڈر بن جائے گا وہ۔ جب وہ پاؤڈر بن جائے اور جب آپ کا گلا خراب ہو، اس میں چبھن شروع ہو، اس میں درد شروع ہو، آپ کا ناک بہنا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے، وہ آپ کا سر وزنی ہو جائے اور آپ کو بخار بھی حتیٰ کہ ہو جائے، آپ کو بخار بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو بخار ہو جائے، آپ نے وہ جو سفوف ہے ایسے اس کو انگوٹھے پہ لگانا ہے اور انگوٹھے پہ لگا کے یہاں تالو پہ لگا لینا ہے، اور تالو کے پہ لگا کے آپ اسے نگل لینا ہے، پھینکنا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو نگلیں گے، وہ جیسے ہی یہ گلے سے ادھر پہنچے گا نا، وہ آپ کا لونگ ادھر آئے گا، ایسے یہاں سے نیچے جائے گا، جیسے اس گلے سے وہ نیچے اترے گا ویسے ہی آپ کا گلے کی چبھن ٹھیک ہو جائے گی، ویسے ہی آپ کا آنسو بہنا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ناک بہنا آپ کا بند ہو جائے گا، آپ کا بخار ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا سر کا وزن جو بڑھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ مطلب ہے کہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو چٹکیوں میں آرام آئے گا، آپ کو چٹکیوں میں۔ 2 مہینے کا بچہ ہو یا مطلب ہے کہ 80 سال کا، میں 80 سال کا تو نہیں ہوں یار، لیکن اگر 80 سال کا بھی بوڑھا ہو، 100 سال کا بھی بوڑھا، اس کا بھی گلا خراب ہے، مطلب ہے کہ میری پوتی ہے چھوٹی، وہ بھی 2 مہینے کی تھی، جب اسے جب بچوں کو چھوٹوں کو گلا پکڑا جاتا ہے تو انہیں تو فوری زکام لگ جاتا ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے، مطلب ہے میں نے کچن میں اسے چٹایا اور میں باہر اپنے ہال میں صوفے پہ لے کے آیا، وہاں تک آتے آتے اس کا ٹمپریچر 0 ہو گیا تھا۔ آپ اس کو آزمائیں، مطلب ہے کہ اس میں کون سے آپ کے پیسے لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے، میرے لیے دعا کریں پھر، اور مجھے پھر کمنٹ باکس میں جا کر یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ کو اس سے چٹکی بجاتے آرام آیا یا نہیں آیا، آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ اور یہ 10 روپے کا مطلب ہے کہ نسخہ ہے، 10 روپے کا، جس میں ڈاکٹر کی تکلیف سے بچ جائیں گے، ڈاکٹر کے انجیکشن سے بچ جائیں گے۔ ڈاکٹر تو آپ سے مطلب ہے کہ آپ کے 500,000 روپے تو گئے ہی نہیں کہیں نا، مطلب ہے کہ وہ ایسے لے لے گا آپ سے، اور دوائیاں آپ کو اور 8-10 دن آپ کو تکلیف علیحدہ برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا آزمائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔